آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں مراکش کے دارالحکومت رباط کے قریب واقع ایک پرسرار اور تاریخی مقام شیلا کی سیر پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت تھم سا جاتا ہے، جہاں قدیم تہذیبوں کی کہانیاں خاموش دیواروں میں قید ہیں، اور جہاں تاریخ سانس لیتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ شیلا رباط کے جنوب میں دریائے ابو رکراک کے کنارے واقع ہے۔ آج ایک خاموش کھنڈر ہے، لیکن کبھی یہ علاقہ طاقتور سلطنتوں، مذہبی مرکز اور تجارتی سرگرمیوں کا گہوارہ تھا۔ یہ جگہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں کا سنگم رہی ہے۔ شیلا کی تاریخ تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے یہاں فونیکیوں نے تجارتی چوکی قائم کی۔ بعد ازاں رومیوں نے اس شہر کو وسعت دی اور اسے سالا کالونیا کا نام دیا۔ رومی دور میں یہاں سڑکیں، حمام، عبادت گاہیں اور انتظامی عمارتیں موجود تھیں۔ اسلام کے پھیلاؤ کے بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر آیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر ویران ہونے لگا۔ اصل عروج شیلا کو ملا مرینی سلطنت کے دور میں، یعنی 13ویں صدی میں۔ مرینی بادشاہوں نے شیلا کو ایک روحانی اور مذہبی مرکز بنا دیا۔ یہاں ایک مسجد، مدرسہ اور کئی شاہی مقبرے تعمیر کیے گئے۔ سلطان ابو الحسن اور اس کے بیٹے ابو عنان نے یہاں خاص توجہ دی۔ یہ جگہ صوفی بزرگوں اور علماء کی آماجگاہ بن گئی تھی۔ 1755 میں آنے والے شدید زلزلے نے شیلا کو بری طرح متاثر کیا۔ عمارتیں زمین بوس ہو گئی اور یہ شہر مکمل طور پر ویران ہو گیا۔ قدرتی آفات نے اس تاریخ کو کھنڈرات میں بدل دیا، جس کی جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج شیلا ایک آثار قدیمہ کا مقام ہے۔ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی ہے۔ یہاں رومی ستون، اسلامی محرابیں، قدیم مقبرے اور باغات موجود ہیں۔ رومیوں سے بھی پہلے شیلا پر کارتاجی تاجروں کا اثر تھا۔ یہ مقام بحیرہ روم اور افریقہ کے اندرونی علاقوں کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ تھا۔ یہاں سے نمک، دھاتیں اور زرعی اشیاء کی تجارت ہوتی تھی، جو اس علاقے کی معاشی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ رومی دور میں سیلا کالونیا صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک انتظامی مرکز تھا۔ یہاں رومی گورنر کی رہائش، عدالتیں اور مذہبی عبادت گاہیں بھی موجود تھیں، جو اس شہر کی شہری ترقی کو ظاہر کرتی ہیں۔ رومی سلطنت کے آخری دور میں شیلا میں ابتدائی کرسچینٹی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسی قبور دریافت ہوئی ہیں جن پر عیسائی نشانات موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شہر مختلف مذاہب کا مرکز بھی رہا ہے۔ 7ویں صدی میں جب عرب مسلمان شمالی افریقہ میں داخل ہوئے تو شیلا بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ تاہم اس وقت یہ علاقہ اپنی پرانی شان کھو چکا تھا اور نئی بستیاں جیسے رباط اور فیس زیادہ اہم بن گئی تھیں۔ ان کھنڈرات سے گزرنا محض ایک تاریخی مقام دیکھنا نہیں ہوتا، یہ دراصل اپنے اندر کی خاموشی سے ملاقات جیسا تجربہ ہے۔ جیسے انسان اس جگہ میں قدم رکھتا ہے، باہر کی دنیا کی آوازیں دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگتی ہیں۔ شور، جلدی
اور وقت کی دوڑ پیچھے رہ جاتی ہے اور سامنے صرف یہ پتھر، دیواریں اور ہوا کی ہلکی سی سرگوشی رہ جاتی ہے۔ یہ کھنڈرات کسی ویرانی کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ ایک ٹھہری ہوئی زندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں دیکھ کر دل میں اداسی نہیں آتی، بلکہ ایک عجیب سا احترام پیدا ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ دیواریں انسان سے کچھ کہہ رہی ہوں، مگر لفظوں کے بغیر۔ شاید وہ صدیوں پرانے قصے ہوں یا ان لوگوں کی تھکی ہوئی سانسیں جو کبھی یہاں آئے، ٹھہرے، سوچا اور پھر وقت کے بہاؤ میں کہیں کھو گئے۔ مرینی حکمرانوں نے شیلا کو صرف مذہبی مقام نہیں بلکہ سیاسی طاقت کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا۔ بادشاہ یہاں صوفی بزرگوں کے مزارات تعمیر کروا کر اپنی حکمرانی کو مذہبی قبولیت دلوانا چاہتے تھے۔ یہاں چلتے ہوئے قدم خود بخود آہستہ ہو جاتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ جلدی نہ کرے، جیسے اگر رفتار تیز ہو گئی تو یہ لمحہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں وقت گھڑی میں قید نہیں ہوتا، وہ فضا میں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہر پتھر پر بیٹھا ہوا، ہر درخت کی جڑ میں چھپا ہوا اور ہر سائے میں سانس لیتا ہوا۔ شیلا سے منسوب کچھ روایات ہیں، جیسا کہ یہ عقیدہ عام تھا کہ شیلا میں دفن ہونا باعث برکت ہے، اس لیے شاہی خاندان کے افراد، درباری علماء اور صوفی شخصیات کو یہاں دفن کیا جاتا تھا۔ صدیوں تک مقامی لوگ شیلا کو روحانی شفا، اولاد کی دعا اور نظر بد سے حفاظت سے جوڑتے رہے ہیں۔ یہ عقائد آج بھی مراکش کی ثقافت میں زندہ ہے، اور اس قسم کے ملتے جلتے عقائد مختلف شہروں میں اور مختلف گلی محلوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ شیلا کے کھنڈرات ہمیں سکھاتے ہیں کہ بربادی ہمیشہ اختتام نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہی ٹوٹ پھوٹ اصل کہانی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب عمارتیں مکمل تھیں، شاید تب وہ اتنی بولتی نہ تھیں، اب اپنے زخموں کے ساتھ وہ زیادہ سچی لگتی ہیں، ان دیواروں کی طرح۔ شیلا کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم ہے، جس میں داخل ہوتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماضی کو آہستہ سے ترتیب دے کر سامنے رکھ دیا گیا۔ یہاں محفوظ نوادرات اور خاموش تحریریں ان کہانیوں کو شکل دیتی ہیں جو کھنڈرات میں بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ میوزیم شور نہیں مچاتا، بس نرمی سے یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ وقت نے توڑ دیا، یاد نے اب بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اس میوزیم میں یہاں کی کہانی پڑھتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، کچھ لمحے ٹھہرتا ہے اور پھر وقت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ پیچھے صرف اس کے قدموں کے نشان رہ جاتے ہیں، تاکہ آنے والے ان میں اپنی کہانی تلاش کر سکیں۔ یہاں سے نکلتے ہوئے شام کا وقت ہو رہا۔ چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک آپ یہ منظر انجوائے کریں۔